إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الآية. ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کا اختیار، جس کی مشیت اس ساری کائنات میں چلتی ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی خواہشات اور جن کی آرزوئیں کو اللہ تعالی نے پوری کی ہیں۔ معزز حاضرین، قبلہ یہ ہمارے اسلام کا ایک شعار ہے۔ ایک مومن تبھی کامل مومن ہو سکتا ہے یا اس کی نماز اسی وقت درست ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، جب وہ اپنی نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف کرے۔ قبلہ ڈکشنری میں لغت میں کہتے ہیں رخ، توجہ کو قبلہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں شریعت میں قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سمت کو کہتے ہیں جس سمت اپنا رخ کر کے بندہ نماز پڑھے اور اس سمت میں نماز پڑھنا صحیح ہو، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ تقریباً مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک، کچھ روایت میں 16 مہینے تک، 17ویں مہینے اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، یعنی 16 سے 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنا قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے۔
اس کے بعد 17ویں مہینے اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بیت الحرام کعبۃ اللہ کی طرف بنا دیا. اس سلسلے میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ چینج ہونے کے سلسلے میں ہمیں 3 روایتیں ملتی ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تینوں روایات میں کچھ اختلاف ہے، ظاہری اختلاف ہے. میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا. پہلی روایت ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عصر مسجد النبوی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء. محمد ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف رخ ہو رہا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ قبلہ، دلی تمنا تھی، خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کہاں ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تم اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف رخ کرو. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم جہاں کہیں بھی رہو مسلمانوں، تم مسجد الحرام کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھو، یعنی کعبۃ اللہ کو تم اپنا قبلہ بناؤ. یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 17ویں مہینے. آپ نے نماز عصر اعلان کیا مسجد النبوی میں، صحابہ کو آپ نے نماز پڑھائی. پہلی نماز کس طرف سمت ہو کر کے؟ کعبۃ اللہ کی طرف سمت ہو کر کے. اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، مسجد قباء کی طرف نماز عصر کے بعد وہ پیدل نکلے. مسجد قباء کے پاس جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی تھی، وہاں پر کچھ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز عصر. تو ایک پکارنے والے نے پکارا، آواز دینے والے نے آواز دی کہ ہمارا قبلہ بدل گیا ہے. تو مسلمان نماز ہی کی حالت میں بقیہ نماز بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھی. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت عام روایت جس میں یہ ذکر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے پہلی نماز پڑھائی. 2 روایتیں. تیسری روایت جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، دونوں روایتیں بخاری کی ہیں. تیسری روایت مسلم شریف کی ہے جس میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مسجد بنو سلمہ میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی. نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کی حالت میں تھے تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا ہے. تو مسلمان نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا. تو یہ تینوں روایتیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ایسے تینوں واقعات پیش آئے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. ایسا بھی واقعہ فجر میں پیش آیا کیونکہ وہاں مسلمانوں کو علم نہیں تھا، قبیلے میں تھے مسلمان. اور ایسا واقعہ قباء میں بھی پیش آیا کیونکہ مسلمانوں کو علم نہیں تھا. اور ایسا واقعہ جو ہے یہ 2 جگہ مسجد قباء اور مسجد ابو سلمہ بنو سلمہ جس کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، لوگ جہاں جا کر کے مسجد قبلتین کے نام سے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ کوئی مسنون طریقہ تو نہیں ہے وہاں پر نماز پڑھنا. جیسے عام مساجد میں نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنا ہے. البتہ مسجد قباء میں خصوصی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی وہاں پر ہو مدینہ میں وہ اپنے گھر سے نکلیں، پیدل نکلنا زیادہ افضل ہے. باوضو ہو کر کے مسجد جائیں اور 2 رکعت تحیت المسجد کے نام سے پڑھے گا، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. یہ تینوں روایات تحویل قبلہ کے سلسلے میں ہیں. یہ قبلہ چینج ہونے کی کیا حکمتیں ہیں؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں قرآن آیات اور احادیث کی روح سے. پہلی حکمت یہ بتاتے ہیں، یہ تحویل قبلہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی تاکہ مومن اور منافق کی تفریق ہو سکے. اچھی مومن اور منافق کی تفریق ہو سکے. کیونکہ ایسے آپ دیکھیں گے سیرت النبی میں ایسے کئی واقعات آئے، جیسے چاند کے اشارے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے
اللہ تعالیٰ کے اصل حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، معراج کا واقعہ. اب ان اہم جو واقعات پیش آئے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایسے واقعات کے بعد کئی لوگ مرتد ہو گئے، واپس کفر میں چلے گئے. ان واقعات کو دیکھ کر کرے یہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے. تو منافقین جو دل میں کفر کو چھپائے رکھے تھے، انہوں نے اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو ظاہر کر دیا اس واقعے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی تاکہ مومن اور منافق کی تفریق ہو جائے. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے جو قبلہ چینج کیا ہے تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَيْهِ، کہ تم میں سے کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون رسول کی اتباع سے ہٹے گا. تو پہلی حکمت اس میں علماء یہی بتاتے ہیں کہ کعبے کی تحویل ہونا، کعبے کا تحویل ہونا تاکہ مومن اور منافق کی تفریق ہو سکے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کرتا ہے اور کس کے اندر نفاق ہے، کس کے اندر کفر ہے، اس کی اطلاع معلوم ہو سکے. اور حکمت علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خواہش تھی، تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ، کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. اسی خواہش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ عز وجل ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کہا اللہ کی قسم اس سرزمین میں سب سے محبوب جگہ ہو تم، اللہ کی قسم اس سرزمین میں محبوب جگہ ہو تم، سب سے بہتر جگہ ہو تم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہو تم. اگر مجھے نہیں نکال دیا جاتا یہاں سے تو میں اس سرزمین سے نہیں نکلتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی، خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. اور مومنوں کی دل جوئی کیسے؟ مسلمان جو مہاجرین تھے مکے کے دیگر علاقوں کے، جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا ساز و سامان، اپنا گھر و بار، اپنی تجارتیں، اپنے مال و دولت سب کچھ جو چھوڑ کر کے آئے تھے، جو ان کی محبت اس سرزمین سے جڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کے لیے کعبے کی تحویل کروا دیا. اسی طرح سے شریعت کا ایک اصول ہے تدریج. ہر ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے شریعت میں. تو اس چیز کی حکمت کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے اس کعبے کی تحویل کا واقعہ پیش آیا شریعت میں. اسی طرح ایک حکمت اس میں، اہم حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسپیشلٹی، مسلمانوں کی خصوصیت، نمایاں خصوصیت اس میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تھا. اب اس میں اللہ رب العزت اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اسلام عالمی سطح پر پھیلے گا، اب اسلام عالمی سطح پر پھیلے گا. یہ اسلام تا قیامت یہی دن زندہ رہے گا. بقیہ جتنے بھی ادیان ہیں سب کے سب منسوخ ہو کے رہیں گے، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین پر عمل کرے گا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کرتے. اور کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، اسلامی شعار ہے، اس کی بہت سی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سرزمین کا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للناس. فرمایا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا اس سرزمین میں بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. قرآن کریم میں مکہ کا نام اس سے پہلے با کے ساتھ بھی آیا ہے، میم کے ساتھ بھی ہے، بکہ، مکہ، دونوں نام بھی آئے ہیں. تو مکے کے اندر جو پہلا گھر ہے وہ اولین گھر ہے. اور اسی طرح سے کعبے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ معزز شہر ہے، محترم شہر ہے، اور کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اپنا گھر کہا ہے قرآن کریم میں. تو اس اعتبار سے کعبے کی فضیلت
اور نمایاں ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے اور خصوصیت نمایاں ہوتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ میرے گھر کی صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کعبۃ اللہ کو میرا گھر، بیتیا، میرے گھر کی صفائی کرے، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کو، والراکعین، سجدہ کرنے والوں کو، رکوع کرنے والوں کو، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ دونوں میرے گھر کو صاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کہا، اپنی نسبت لگائی کہ یہ میرا گھر ہے، اس سے بھی کعبۃ اللہ کی نمایاں خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ پورے کائنات کی ضمانت کی بقا ہے۔ یہ کائنات جو باقی ہے گویا ایک طرح سے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بذات خود وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجہ بنایا ہے۔ کیسے؟ یہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے کعبۃ اللہ کو بیت الحرام بنایا لوگوں کے قائم ہونے کے لیے، لوگوں کے قیام کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اس کی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اگر لوگ کعبے کا حج نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو ملا دیتے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے گویا کعبے کی بقا، اس پورے کائنات کی، کعبے کو باقی رکھے ہیں، گویا کہ اس پورے کائنات کی بقا کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بھی جو ہے کعبۃ اللہ کی نمایاں خصوصیت ہمیں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کعبۃ اللہ امن کا گہوارہ ہے، امن کا گہوارہ ہے یہ کعبۃ اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ بلد، یہ شہر جو مکہ المکرمہ ہے یہ امن کا گہوارہ ہے۔ قرآن کریم دوسرے مقام پر کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا، مکہ المکرمہ میں، بیت الحرام میں داخل ہو گیا، وہ امن و امان ہے۔ حدیث شریف کہتی ہے لا يحل لأحدكم ان يحمل السلاح، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں اپنی تلوار کو نکالیں، مطلب کعبۃ اللہ کے اندر تلواریں نہیں نکلیں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوئے گا، وہاں جو داخل ہوگا امن و شانتی کی جگہ ہوگی وہ کعبۃ اللہ۔ تو اس اعتبار سے بھی کعبۃ اللہ کی نمایاں خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنائے اس کے لیے بھی فضیلت وارد ہے قرآن کے حدیث شریف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو قبلہ بنائے اور ہماری طرح ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہی مسلمان ہے جس کی ذمہ داری وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے۔ اللہ اکبر! تو گویا کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ جو بنائے گا مسلمان، وہی دراصل مسلمان ہے۔ جو کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے اور کسی چیز کو قبلہ بنائے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بھی خارج ہے۔ معزز حاضرین، کعبۃ اللہ ہماری نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہوئے بغیر کسی اور تین سمتوں میں، یہ جانب اور یہ جانب، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 5 وقتہ نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ تو گویا 5 وقت کی نمازیں دن میں، اس طرح اگر سال کا حساب لگا لیا جائے تو تقریباً 1800 مرتبہ مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہے سال میں 1800 مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ استثنائیات ہیں۔ استثنائیات، اگر کوئی آدمی 5 چیزوں کی بنیاد پر کعبے کی طرف چھوڑ کر کے کہیں اور نماز پڑھیں تو یہ صرف 5 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز خوف کی حالت میں، اگر کسی پر خوف طاری ہو، جنگ چل رہی ہے، جہاد کا عالم بول رہا ہوں میں، جہاد میں جنگ چل رہی ہے، جنگیں چل رہی ہیں ادھر،
اور نماز کا وقت ہو گیا، آدمی اپنی تلوار نکالا، سامان نکالا، فوری طور پر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں، خوف کے عالم میں کدھر بھی روک ہو کر کے نماز پڑھ لیا، تو ایسی حالت میں اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح سے سواری پر اگر کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ٹرین میں ہے، صرف بیٹھنے کی جگہ ہے، کوئی بس میں ہے، درمیان میں وقت پر نماز کے لیے یا پھر درمیان میں رکانے کی کوئی چانس نہیں ہے بس کے لیے، یا پھر ایسی جگہ رکائے بھی تو آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسی سواری پر بیٹھ کر کے بس میں لمبا سفر کر رہے ہیں، فلائٹ میں لمبا سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں لمبا سفر کر رہے ہیں، تو آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ٹرین کدھر بھی گھومے، وہ بس کدھر بھی گھومے، وہ فلائٹ کدھر بھی گھومے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی رسول فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته حیث توجہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے تھے جہاں کہیں بھی وہ گھوم جاتی مڑ جاتی تھی۔ ہاں، کوشش یہ کرنا چاہیے، ٹرین میں ہے تو پہلے سمت تلاش کریں کہ قبلہ کدھر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں قبلے کی طرف رخ کر لیا اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے، پھر وہ قبلہ بدلتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت لا علمی، معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ نماز کہاں ہے، قبلہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ابھی آج کل ایپ ہیں، کسی کے پاس ایپ ہی نہ ہو، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کدھر پڑھنا ہے، قبلہ کس طرف ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسے ملک میں ہے یا ایسی جگہ میں ہے، معلوم نہیں ہو رہا، کوئی مسلمان نہیں بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، ایسی صورت میں وقت ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ قیاس کر کے، اندازہ لگا کر کے کسی بھی سمت کیا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ غلط تھا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی صورت، کوئی بھول گیا قبلے کو، کوئی آیا گھر پر قبلہ اس طرف ہے، بھول کر کے نماز پڑھ لیا اس طرف، دوسری سمت میں نماز پڑھ لیا نسیان میں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ تو اس طرف تھا، تو اس کو بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی نماز ہو گئی جو بھول کر کے دوسرے طرف دوسری سمت میں اس نے نماز پڑھ لیا۔ اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی القبلة ومن لم ير الإعادة على من سہا فصلى الى غیر القبلہ، باب اس آدمی کے تعلق سے جو بھول کر کے کسی اور سمت میں نماز پڑھ لیا تو اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر وہ اعادہ کرنے کی رائے نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کی نماز ہو جائے گی۔ اور آخری صورت وہ ہے مجبوری کی صورت میں، مجبوری ایسی آ گئی کہ آپ کو قبلے کی طرف رخ ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، مجبور ہیں آپ، کوئی بھی ایک مثال لے لیں، آپ مجبوری کی صورت میں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ نے قبلہ چھوڑ کر کے کسی اور رخ کی طرف آپ رخ ہو کر کے نماز پڑھ لیے تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، جیسا کہ قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ تو یہ 5 استثنائی صورتیں ہیں جو کعبۃ اللہ سے ہٹ کر کے نماز ہو جاتی ہیں۔ آخری چیز، کعبۃ اللہ کے کچھ آداب ہیں، اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب یا پاخانہ اپنا چہرہ رخ کر کے یا پھر اپنی پیٹ رخ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں بھی اور باہر بھی ایسے بیت الخلاء بنائیں کہ بیت الخلاء کا سامنے کا حصہ اپنا چہرہ اور اپنا پچھلا حصہ پیٹ، یہ دونوں جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونا چاہیے۔ اور یہی آداب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر کے استقبال قبلہ و استدبار قبلہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف یا قبلے کی طرف رخ ہو کر کے یا قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے۔ ہم لوگ جانتے نہیں سمجھتے نہیں، گاڑیوں میں چلتے رہے پھرتے رہے تھوک دیے، نہیں، تھوکنے کے بھی آداب ہیں۔ اس میں سے پہلا آداب یہ ہے کہ قبلے کی طرف اور تھوکنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، جو آدمی قبلے کی طرف تھوکتا ہے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلہ بین عینیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کعبے کی طرف تھوکتا ہے،
قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس کا تھوک ہوگا. اللہ اکبر. تو اس لیے تھوکتے سمے ضرور اس کا خیال رکھیں کہ ہم قبلے کی طرف نہ تھوکیں. دوسرا ادب یہ ہے تھوکنے کا، اپنے عنوان سے ہٹ کر بتا رہا ہوں میں، دوسرا ادب یہ ہے کہ جس جگہ پر تھوک رہے ہیں وہ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. ایسی جگہ تھوکیں کہ مٹی ہو، اگر تھوکنے کے بعد اس پر مٹی ہم ڈھکیل دیں اپنے پیر سے. یہ بھی ادب ہے تھوکنے کا. تو بہرحال قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وضو کے لیے، دیکھا کہ قبلے کی طرف دیوار تھی، اس دیوار پر کسی نے تھوکا ہے اور بلغم لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بدل گیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر کے اس بلغم کو نکالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر کے اس بلغم سے نکالا اور یہ فرمایا کہ قبلے کی جانب تھوکنا منع ہے. یہ آداب ہیں. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کے ہم دیگر کئی چیزیں اپناتے ہیں، جیسے سونا ہو یا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا ہو یا نماز قرآن ہو، قرآن کی تلاوت قبلے کی طرف ہی کرنا چاہیے. یہ سب آداب ہیں اور اس میں کوئی ضروری نہیں. کچھ لوگ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ اپنے پیر قبلے کی طرف کرنا بالکل سختی سے منع ہے. ایسی کوئی چیز شریعت میں وارد نہیں ہوئی ہے. ہاں ہم دعا کر رہے ہیں، کسی بھی سمت قبول ہو جائے گی، مگر دعا کا آداب میں سے یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ ہو کر کے دعا کریں. تلاوت کر رہے ہیں، کسی بھی سمت بیٹھ کر کے ہم تلاوت کر سکتے ہیں. اگر آداب کوئی اپناتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف رخ ہو کر کے تلاوت کریں تو قبلے کی طرف رخ ہو کر کے تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کر رہے ہیں، قبلے کی طرف ادب یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف جانور کا چہرہ کر کر متوجہ کر کے، یا پھر ہم ذبح کرتے وقت ہم متوجہ ہو قبلے کی طرف اور پھر اپنے ذبیحہ کو کاٹیں. یہ کچھ آداب ہیں قبلے کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں قبلے کی تعظیم پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں قبلے کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، کعبۃ اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، مسجد الحرام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حج و عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ رب العزت کعبۃ اللہ کی اور مکۃ المکرمہ و مدینہ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.